بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج ہمارے لیے ایک مسئلہ بہت اہم محسوس ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے۔ جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں، کر پاتے ہیں، ان نیکیوں کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کمائی کر لینا تو آسان ہے، لیکن کمائی کو بچانا، کمایا ہوا مال بچانا بہت مشکل ہے۔ یہ عام حالت میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ اس کے لیے بہت ساری تدبیریں، بہت سارے طریقے، بہت سارے ذریعے بتائے جاتے ہیں کہ آپ اپنی معیشت، اپنا مال کیسے بچا پائیں گے۔ بہت موٹا سا مسئلہ ہے کہ جو کچھ ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہماری نیکیاں ضائع اور برباد کیسے ہوتی ہیں۔ نیکیوں کی اگر فکر ہو، نیکیوں اور اللہ تعالیٰ کے اجر، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی جنت اور اصل کامیابی کی اگر فکر ہو، تو آدمی نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں ہر چیز کا ایک نقیض ہے، نقصان توڑنے والی ہے ایک چیز۔ جیسے توحید ہے، توحید کو برباد کرنے والی کون سی چیز ہے؟ شرک ہے۔ توحید اتنی عظیم نعمت، اتنی بڑی دولت، جس پر نجات موقوف ہے، جس کے بارے میں ضمانت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جس کی موت توحید پر ہو گئی
اور علم کے ساتھ ہو گئی، خالص عقیدے کے ساتھ ہو گئی، اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن اتنا ہی مسئلہ معلوم ہو کہ توحید ہے یہ، توحید ہے یہ، لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اس توحید کو برباد کر دینے والی بھی کچھ چیزیں ہیں، اس توحید کو توڑ دینے والی کچھ چیزیں ہیں۔ اگر ہم نے اپنی توحید کو برباد کرنے والی چیزوں سے محفوظ نہیں رکھا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے پھر پرواہ نہیں کی، اور یہ بہت بڑی بلا ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو عام ہے، جس پر عام طور پر لوگ سیریس نہیں ہیں، ہم سیریس نہیں ہیں، الا من رحم ربک۔ کم ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی تو یہ برباد کسی راستے سے نہ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں موٹا سا مسئلہ ہے کہ شرک آنے کے بعد سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو شرک سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ہماری توحید برباد ہو جاتی ہے، ایمان ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو توحید اور ایمان پر رہنے والا اور بات کرنے والا سب سے زیادہ چوکنا اسی بات سے رہے گا کہ کہیں شرک نہ آ جائے، چوکنا رہے گا، فکر کرے گا، جانے گا، خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ جو جانتا ہوں، جو شرک معلوم ہے اس سے بھی ہماری حفاظت فرما، جو شرک ہم نہیں جانتے اس سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ لیکن یہ ہے مسئلہ، ایک عام ہے تو بہت سمجھنے کے لیے کون سی اس میں دقت ہے، لیکن لاپرواہی، بے توجہی عام طور پر ایسی ہے کہ ہم نیکیوں کے ساتھ، کوئی ایمانیات ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، ہم عام طور پر اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ نیکیاں ہماری برباد نہ ہو جائیں۔ برباد کیسے ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ایک مومن ہے، مسلمان ہے، کیسے خبردار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور کاہن جو کہتا ہے اسے مان لیا، اس کی تصدیق کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس نے کفر کیا، اس دین کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اب اگر آدمی مسئلہ سن لے، مسئلہ جان لے، اور وہ توحید کا فکر مند ہو تو اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا، بتائے گا۔ ایک آدمی ہمارے بیچ میں آتا ہے، ہماری کوئی تکلیف دیکھتا ہے تو کہتا ہے آپ کو فلاں چیز ہے، آپ کو شیطان لگا ہے۔ عورتوں میں تو خاص طور پر یہ مصیبت ہے، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں سمجھ دے۔ ایک آدمی آئے گا کہے گا تم پر کوئی ابلیس ہے، تم پر اس کا سایہ ہو گیا ہے، کیا کیا اس کی بولیاں ہیں، کیا کیا بھاشائیں، اصطلاحات ہیں، اور آدمی مان گیا۔ مسئلہ تعلق رکھتا ہے غیب سے، کیسے پتا چلا؟ ہمیں تو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، بیمار کو نہیں پتا۔ ایک آدمی آتا ہے، معروف ہے، عامل ہے، معروف ہے، دعا کرتا ہے، دعاڑی بنا ہے، پیشہ ور ہے، وہ کہتا ہے ایک بیماری میں دیکھ کر کے کہ ان پر جن ہے، غیب کی بات کرتا ہے۔ ایمان والا ہو کر کے اگر کسی غیب کی بات کے کرنے والے اور اس کے دعوے پر تصدیق اور تائید کرنے والا اگر ہو گیا تو دیکھیے خطرہ کتنا بڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے غیب کی بات بتانے والے کی بات کی تصدیق کر دیا، اس نے کفر کیا، فقد کفر علی ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ سنگینی دیکھیے کتنی پرواہ کرتے ہیں ہم۔ ایک آدمی آتا کہتا ہے تمہارے گھر میں اتنے سارے خبیث بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے سارے، بہت بڑا ایک خبیث تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسے نظر نہیں آتا، اسے پتہ نہیں ہے، اسے بتاتا بھی کوئی ہو تو بھی غیب کا اور جھوٹا ہوگا، یا شیطان ہوگا تو شیطان تو جھوٹا ہوتا، اس کی بات کا اعتبار کیا ہے؟ لیکن دیکھیے ایمان کیسے جاتا ہے، کس طرح کفر کے خطرات سے دوچار ہو جاتا ہے، یہ معمولی چیز ہے۔ ہم کبھی یہ تو سوچیں کہ جس ایمان کے بدلے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ اگر مومن اور موحد بن کر کے بندے کی موت آ گئی تو ہمیشگی کی جہنم اس پر حرام ہے، لیکن اگر شرک پر مر گیا تو جہنم اس کے لیے واجب ہے اور جنت حرام ہے۔ اس ایمان اور اس توحید کا مسئلہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن کہاں آدمی پرواہ کرتا ہے، کہاں آدمی پرواہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعویذ، یہ تمائم ہیں جو تعویذ پہنائے جاتے ہیں، لٹکائے جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شرک ہے۔ کتنا عام ہے عام مسلمانوں میں؟ تو ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اتنی عظیم اسلام کی اساس کی حفاظت کے ساتھ اگر ہم نہیں چلیں گے، حفاظت کی تدبیروں کے ساتھ چوکنا رہ کے، متنبع رہ کر کے اگر نہیں چلیں گے تو خطرے بھی پڑ جائیں گے۔ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہمارے پاس سرمایہ ہے، بہت ساری ہزار کمیوں کے بعد اگر اس سرمایے کی ہم حفاظت ان چیزوں سے نہیں کیے جو ان کو برباد کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں، تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ہمارا آپ کا رشتہ ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے رشتوں سے جڑے ہیں، کیسے رشتوں کی حفاظت کے لیے تاکید کیا؟ رشتے کی الگ الگ حیثیتیں ہیں، الگ الگ مقام ہے ہمارے رشتوں میں، ہمارے ماں باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اف بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا انہیں، ان کے کسی رائے پر، ان کے کسی عمل پر، ان کی کسی مشورے پر یا ان کے ساتھ بات چیت میں یہ انداز کبھی نہیں اپنانا۔ اتنا بھی خطرہ ہے آدمی کے لیے۔ کہاں ہم پرواہ کرتے ہیں، کہاں ہم پرواہ کرتے ہیں کہ خطرے میں کیسے ہم پڑتے ہیں جب ہم نیکیوں کی جگہوں پر یا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی جگہوں پر جب ہم مخالفت کر بیٹھتے ہیں تو کتنے بڑے خطرے میں پڑتے ہیں۔ مسئلے کو سمجھ کے ساتھ لے کے چلنا ہے اور اس سمجھ کو اپنی عملی زندگی میں مطلب اپلائی کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ماں باپ کا حکم اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہوں اور وہ بلائیں تو نماز چھوڑ دینی پڑے گی۔ ہم کوئی نفلی نماز میں ہیں اور ہمارے ماں باپ بلا دیے، آواز دے دیے، تو ہمیں نفلی نماز چھوڑ دینی ہے۔ ایک عورت ہے روزے دار ہے، ہماری کوئی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، روزے دار ہے، شوہر کہتا ہے نفلی روزے میں روزہ توڑ دو، اسے روزہ توڑ دینا ہے، اسے روزہ توڑ دینا ہے۔ شوہر گھر میں ہے، اس کی اجازت سے روزہ رہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا، فرما برداری میں ماں باپ کے، شوہر کی اطاعت میں اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو یہ دیکھیں خطرہ کتنا بڑا ہے۔ کسے نہیں معلوم ہے جریج کا واقعہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جریج کا واقعہ کسے نہیں معلوم ہے؟ بہت نیک انسان تھا،
الگ عبادت گاہ بنا کر کے، کٹیا بنا کر کے عبادت کی، اس میں الگ تھلگ ہو کر کے، سارے سماج سے کٹ کر کے الگ رہ کر کے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کیا کرتا تھا۔ ایک موقع پر ماں آ گئی، آواز دیا جرید جرید نفلی نماز میں ماں ہو، نماز میں ماں ہو ہے۔ آپ سوچئے، ہم لوگ سوچیں، ہمارے بچے سوچیں، نوجوان سوچیں، ہر ایک سوچے۔ اب وہ نماز جاری رکھے ہوئے ہیں، ماں کی بات پر دھیان نہیں دیا، کیا کرے وہ؟ تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا اور اس کے بعد ماں نے بد دعا کر دیا، بد دعا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ ماں باپ اگر دعا کریں اولاد کے لیے یا بد دعا کریں تو قبول ہوتی ہے اللہ کے۔ بد دعائیں بہت خطرناک ہیں۔ آج اتنا ظلم و جور عام ہے، اتنا حقوق مارے جا رہے ہیں، اتنا لوٹ مار ہے، اتنا ایک دوسرے کے مالیات میں خاص طور پر اتنا ہیرا پھیری ہے، جہاں جس کا بس چلتا ہے وہاں وہ تصرفات کرتا ہے ایک دوسرے کے حق میں، اور ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ آدمی ظلم کرتا ہے ایک دوسرے پر۔ نیکی کرنے والا آدمی، نیکی کا بدلہ پانے کی لالچ اور انعام کا فکر مند آدمی اگر یہ جانے کہ یہ ظلم جو ہے یہ ظلمات ہو جائے گا، یہ تاریکیاں لے آئے گا، یہ ظلم ظلم کرے گا تو اس کی نیکیاں، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ جس پر ظلم کیا ڈھایا ہے، چاہے جیسا ظلم ہے، گالی دیا ہے، مال کھا لیا ہے، مارا ہے، تہمت لگایا ہے، کچھ بھی کیا ہے ظلم کی شکل میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نیکیاں کما کر کے بیٹھا آدمی ایسے ہی ہے جیسے کسی نے مال کمایا اور دیوالیہ ہو گیا ہو۔ مال کما کر کے ہم اپنی جو بھی ہماری آپ کی حیثیت ہے، ہر آدمی مال کے بچانے کے لیے کتنی تدبیریں کرتا ہے۔ جو تدبیر نہیں کرتا اس کو کہا جاتا ہے بیوقوف، ہے، اس کیٹیگری میں ہے، ہاں، کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کمانے سے زیادہ بچانے کی فکر کرے، کمایا تو اس میں بچائے، اتنی فکر کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی اولاد کو محتاج نہ چھوڑ کے جائے۔ ظاہر سی بات ہے، ہاں، بچائے گا، فکر کرے گا، تب تو جائے گا دنیا سے، تو اپنی اولاد کے لیے کچھ پسنداز کر کے جائے گا۔ لیکن حدیث میں دیکھیے آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پوچھتے ہیں اتدرون مل مفلس، تمہیں پتا ہے کہ مفلس کون ہے؟ میری امت کے مفلس کون ہے تمہیں پتا ہے؟ تو انہیں پتا تھا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، کچھ نہ بچا ہو، وہی مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میری امت کا مفلس یہ ہے، اتنی ساری نیکیاں کرنے کے بعد، اس کے بعد نیکیاں اس کے پاس، تو کسی پر ظلم کیا ہے، مارا ہے، مال کھا لیا ہے، گالی دیا ہے، تہمت لگائی ہے، تو کیا ہے مفلس کا انجام؟ نیکیاں کمایا اور جن کے ساتھ ظلم و جور کیا، زیادتی کی، اس کو اس کی نیکیاں دے دی گئی۔ یعنی جیسے مال کمایا ہوا چھین لیا جائے ایسے چھین جاتا ہے آدمی کے نیکیوں کا سرمایہ جو ہے، وہ لٹ جاتا ہے، اور وہ پھر اس کے بعد ان نیکیوں سے خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، جیسے خالی ہاتھ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، روپیہ 2 روپیہ نہیں، کوئی سرمایہ نہیں۔ ایسے ہی دین کے ذریعے جو کچھ اس نے نیکیاں کمائی ہو سب چلا گیا۔ آپ دیکھیے، ہم سماج میں رہتے ہیں، اپنے سرکل میں رہتے ہیں، اپنے سیٹ اپ میں رہتے ہیں،
اپنے تعلقات میں رہتے ہیں، چاہے جیسے گھر ہو، خاندان ہو، کاروبار ہو، معاملہ داریاں ہوں، جیسے ہیں رشتے داریاں ہوں، ایک دوسرے کے سے مسائل ہیں جڑے ہوئے، ان میں دیکھیے کون پرواہ اس بات کی کرتا ہے کہ یہ کیا تو خطرہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پورا دین کا مسئلہ دیکھیے کتنا نازک ہے۔ اس پہلو سے ہمارے ہاں مطلب کوئی پرواہ نہیں کہ نزاکت کتنی ہے۔ ایک شر آتا ہے تو خیر لے لیتا ہے، یعنی ڈوبتا ہے۔ ایک شر آتا ہے خیر کو لے ڈوبتا ہے، کہتے ہیں فلاں مصیبت آئی برباد ہو گئی، فلاں بیماری لگ گئی تو برباد ہو گئی، جسم برباد ہو گیا، صحت برباد ہو گئی، دولت بھی چلی گئی، کہتے ہیں ہم۔ عام طور پر یہ صورتحال ہے، لیکن کیا یہ بھی سوچتے ہیں دینی پہلو سے کہ شرک آیا تو سارا ایمان اور ساری توحید برباد ہو گئی، بدعت آئی تو سنت چلی گئی، حقوق و معاملات میں آدمی سرکش ہو گیا، ظالم ہو گیا تو کتنے خطرے میں پڑ گیا۔ جو دین یہ ہمیں سکھاتا ہو، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہو کہ اگر تم نے اپنے بڑوں کا احترام نہیں کیا، ان کی تعظیم نہیں کی، ان کا ادب نہیں کیا، وہ حق رکھتے ہیں چھوٹوں پر، اور ایسے ہی چھوٹے حق رکھتے ہیں بڑوں پر کہ بڑے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، شفقت کریں، ان کے چھوٹے ہونے کی بنیاد پر جو مسائل مشکلات کی فکر کریں، خبرگیری کریں، اپنے علماء کا حق اور مقام پہچانیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسا نہ کرے کوئی تو ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم امت محمدیہ کے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے من لم یرحم من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا؟ کبھی سوچتے ہیں؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عام طور پر آدمی قطعاً نہیں پرواہ کرتا، قطعاً عام طور پر بالکل سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی دین کا مسئلہ ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ دیکھیے دین پر جتنا ہم سب اس نقطۂ نظر سے عمل کر لیتے ہیں کہ اللہ کیا اس کا اجر ہے۔ آپ جمعہ میں آتے ہیں، مسجد میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد بھر جاتی ہے، کچھ جذبے سے، کچھ احتساب سے اللہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے، انعام کے لیے، اللہ کے ہاں اجر پانے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ تو کیا یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ اجر برباد ہونے والے اعمال سے بھی ہمیں انہیں بچانا ہے، ان نیکیوں کو بچانا ہے؟ عام طور پر پرواہ نہیں ہے، عام طور پر پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے فرماتے ہیں ایک عورت ہے فرائض ہی نہیں نوافل کی بھی بہت پابند ہے، لیکن آزاد زبان ہے، اس کی زبان دراز ہے، یعنی اخلاقیات میں خراب ہے، پست ہے۔ اور ایک خاتون ہے اس کے پاس بہت کچھ تو نوافل نہیں ہے، لیکن وہ اخلاقیات اور زبان کی حفاظت میں بہت اہتمام کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی عورت جہنم میں جائے گی، یہ جنت میں جائے گی۔ کوئی نئی بات نہیں آپ سے ہو رہی ہے، کوئی نئی بات آپ سے نہیں ہو رہی ہے، بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ یہ فکر کرتے ہیں ہم، فکر کریں ہم کہ جو کچھ ہم نیکیاں کر لیتے ہیں ان کو برباد ہونے سے بچانے کی فکر کریں۔ حدیث دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. یہ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، دیتا ہے. دینا کوئی یہ ہمت کا کام ہے، یہ ایمان کی بات ہے. دینا جو ہے ایمان کی بات ہے، یقین کی بات ہے. جس کا ایمان ہوتا ہے یہ دینے سے اللہ کم نہیں کرتا. صدقے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھوتری کی بنیاد ہے، کم ہونے کی بنیاد نہیں ہے. مال صدقے سے کم نہیں ہوتا. جس کا ایمان ہے اور اسی جذبے کے تحت صدقہ کرتا ہے. صدقے کا اجر کتنا ہے؟ بہت ہے. بعض سلف کی بات نہیں بھولتا ہوں میں کہ وہ آتے تھے تو مسجد میں تو کہتے تھے مسجد جا رہے ہیں تو کچھ رکھ لیں جیب میں، کچھ صدقہ کر دیں گے، کچھ صدقہ کر دیں گے. واقعہ لمبا ہے، بات ختم ہو گئی وقت. تو پوچھ لیا گیا ان سے تو کہا کہ صدقے کا بدلہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں صحابی سے سنا کہ قیامت کے دن یہ صدقہ سایہ بن جائے گا صدقہ کرنے والے کے لیے. تب سے میں اس تدبیر میں رہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ صدقے کے لیے جیب میں رکھے رہوں. مسجد جا رہا ہوں تو لے لوں اور صدقہ کر دوں گا، کوئی بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن اپنے صدقات کو تم برباد مت کر دینا، ختم مت کر دینا، باطل نہیں کر دینا. نکاح ہوا ہے بلا ولی کے ہو گیا، نکاح باطل ہے، کوئی اعتبار نہیں. صدقہ کیا، صدقہ باطل ہے. صدقے کا اتنا بڑا اجر ہے، سوچ کے کیا بندہ، پھر اس کو برباد کرنے والی چیز سے بچایا نہیں کہ یہ صدقہ ہمارا بے ویلو ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے اور جن پر تم صدقہ کرتے ہو ان کو تکلیف پہنچا کر کے برباد مت کر دینا. کتنے ہم میں دینے والے ہیں، ہاں، جو دیتے ہیں اپنوں کو، اقربا کو، دوست احباب کو، متعلقین کو، کسی مشن کو، ہاں، کسی نظام کو. ہاں، تو ان کے دماغ میں بات نہیں رہتی ہے کہ موقع ملا تو بول دیا، موقع ملا تو چوٹ کس دیا، چوٹ کس دیا. موقع ملا تو اگر وہ نیکی کے جذبے سے کام کیا ہے تو الرٹ رہے گا کہ یہ نیکی محفوظ کیسے رہ جائے. یہ نیکی محفوظ اسی صورت میں رہ جائے گی جب فکر اس کو ہوگی کہ اس نیکی کو برباد کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو برباد کر دیں گی نیکی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار نیکیاں کرنا لیکن نیکیوں کو برباد ہونے سے بچانا. اور وہ صدقے کی نیکی عام طور پر یہ مصیبت ہے. ہم میں ہر آدمی غور کر لے دیکھے کہ کیا یہ بلائے عام نہیں ہے، یہ بلائے عام ہے. کہیں کسی کو خاموشی سے بھی دے دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ خاموشی سے دے دیا، اس کے کام آ گیا، ہماری ذمہ داری تھی. اور اگر کہیں معاملہ کچھ بھی خراب ہوا تو دیکھیے کس طرح اللہ کے ہاں پانے کے لیے نیکی کیا ہے. اگر دنیا میں بھی اس کا بدلہ پانے کے لیے کیا ہے تو کچھ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ میں اجر کے لیے، یعنی سوال کیا کہ اجر کے لیے جہاد نیکی کمانے کے لیے، اللہ کے اجر پانے کے لیے کیا جائے، اور اس کے ساتھ یہ تصور ہو کہ لوگ اس کا ذکر بھی کریں، یعنی لوگ اس کی تعریف کریں. تو کیا ہے ایسے شخص کے لیے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ نہیں ہے. بار بار سوال کیا، 3 بار سوال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عمل خالص اللہ کے لیے نہیں کیا جائے گا، ہاں، اس کا کوئی بدلہ نہیں.
نیکی کیا تو صرف اللہ کے لیے، پورے اخلاص کے ساتھ، اللہ کے ہاں اجر پانے کے لیے۔ اگر اس نیکی کے پیچھے یہ بھی کوئی چکر دماغ میں ہے کہ اس نیکی پر لوگ تعریف ہماری کریں، لوگ ذکر خیر کریں، ہماری شہرت ہو، ہماری عزت بڑھے، تو دیکھیے وہ نیکی کیا ہے، برباد ہو گئی اس کی، بلکہ اور خطرہ بن گیا۔ نیکی کرتا ہے آدمی، نیکی کے ساتھ دونوں چیزیں بھی اگر ہیں موجود، دونوں چیزیں ساتھوں ساتھ، تب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یعنی نیکی کر رہا ہے تو سوچتا ہے اللہ کے ہاں اجر پاؤں گا اور لوگ ہماری تعریف کریں گے، لوگوں کی تعریف کا نقطہ نظر شامل ہو گیا تو نیکی ختم ہو گئی۔ اب یہ دیکھیے یہی ریا ہے، ریاکاری یعنی عبادت خالص اللہ کے لیے، اس میں ریاکاری ہو گئی، داخل ہو گئی تو عبادت برباد ہے۔ تو موٹا سا مسئلہ میرے بھائیوں ہم سب کے سامنے ہے، موٹی سی بات ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ کے ہاں بہت عظیم بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا قدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جائے بندے کا جذبہ اور جذبے کی بنیاد پر عمل، تو چھوٹی بھی نیکی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بخش دیا کہ اس نے ایک مخلوق کتے کو بلبلاتے ہوئے دیکھا اور اس کو پانی پلانے کی تدبیر کر کے پانی پلا دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور ایک شخص اپنا خون بہا دیتا ہے جہاد میں، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے لے جاؤ جہنم میں ڈال دو، اس لیے کہ اس نے جہاد کیا اور جان بھی لگا دیا، لیکن مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگ اس کو ہیرو کہیں، لوگ کسی کے کام اور عمل کو قبول کریں، پسند کریں، تعریف کریں اور اس کی قدر کریں۔ یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی خدمات کو تحسین کی نظر سے دیکھیں، اچھے کلمات کہیں، دعائیں کریں، لوگوں سے ذکر کریں، لیکن اچھا کام کرنے والے کے دماغ میں کبھی یہ نہ ہو کہ اچھا کام اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر والا بھی بنے اور لوگوں کے بیچ میں ذکر والا بھی بن جائے۔ یعنی کام کرنے والے کا چکر اللہ تعالیٰ کی رضا اور نیکی کے سوا بندوں اور عوام کی خوشنودی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے سارا کار خیر جو ہے یا جو کچھ کام ہے اپنوں کے بیچ میں، غیروں کے بیچ میں، دین اور دنیا دونوں کے نقطہ نظر سے دیکھیے آدمی کا کیا دماغ ہے، عام طور پر دماغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین جس طرح ہم نیکیوں کے لیے فکر کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر مند کرے۔ نیکیاں ایمان سے لے کر کے تمام اعمال تک، اس کو جو برباد کرنے والے نواقض ہیں، توڑ دینے والے، ختم کرنے والے، باطل کر دینے والے ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے۔ جانے گا نہیں تو کیسے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آئے اور کہے ہاں کہ ارے فلاں آپ کے جو بیمار ہیں، آپ کو شیطان لگا ہے، تو کون عام طور پر بتائیے جانتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے شیطان لگا، یہی شیطان ہے سب سے بڑا۔ اس شیطان کو کیسے پتا کہ ہمیں جو تکلیف ہے وہ شیطانیت ہے؟ کتنا بڑا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس دین کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے تقویٰ پر رہیں، ایمان پر رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رہیں، آپ کے مسلک پر رہیں، سلف کے طریقے پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔